یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کے لیے بہار کی محفل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے لیے بہار کی محفل ہے، توحید والوں کے لیے بہار کی محفل ہے۔ جو توحید اصل ہے، ان والوں کی محفل ہے۔ جنہوں نے کچھ پایا، ان کی محفل ہے۔ توحید کے علمبردار جو بنتے ہیں، دین پہ ڈاکہ سید نہیں دینے دیں گے، دین پہ ڈاکہ نہیں لگنے دیں گے۔ اگر میں جو بات کر رہا ہوں، کوئی بات کے بارے کسی نے بات کرنی ہو، وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ کوئی بات غلط ثابت کر دے، دوبارہ نشست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کبھی نہیں بیٹھوں۔ ادھر جو بیٹھنا ہے، ہر ایک کا بیٹھنا نہیں ہوتا، ہر ایک کا بیٹھنا نہیں ہوتا۔ ادھر بیٹھنا ان کا بیٹھنا ہوتا ہے، ادھر بیٹھنا ان کا بیٹھنا ہوتا ہے جو ان کے ہوتے ہیں، جو ان کے ہوتے ہیں، جو ان کے ہوتے ہیں، وہ خود سے بات نہیں کرتے۔ یہ جھگڑے کس چیز کے ہیں؟ یہ جھگڑے ہیں، کوئی کہتا میں اہل سنت ہوں، کوئی کہتا میں اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں۔ ادھر جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھے، لیکن پڑھے قرآن۔ ادھر جس نے بیٹھنا ہے پڑھے قرآن، اردو میں پڑھے، عربی میں پڑھے، پنجابی میں پڑھے، انگلش میں پڑھے، عبرانی میں پڑھے، جس میں پڑھنا ہے پڑھے، لیکن پڑھے قرآن۔ خود سے بات کی ادھر اجازت نہیں ہے۔ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ دیکھیں، آج تک بات اتنی ہے کہ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کا ہی نہ پتہ لگا۔ آج تک حد کا راز کرتے رہے اور حد ڈھونڈتے رہے، کتنا ادب کرنا ہے، کتنا ادب کرنا ہے، اتنا ادب کرنا ہے، اتنا ادب کرنا ہے۔ وہ تو گئے تدلا پہ۔ جن کی حد نہ ہو ان کو حد میں لاتے ہو، تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جن کی حد نہ ہو ان کو حد میں لاتے ہو، اور تم کہتے ہو میں توحید پڑھتا ہوں۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ فرقہ ہے ہی نہیں۔ ہندو اور کافروں کو تو ادھر بٹھانا نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارا اختلاف مسلمانوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان ہے وہ تو اپنے آقا کی حد میں بات نہیں کرے گا، وہ تو اتنی بات کرے گا۔ جب اس نے لامحدود کیا تو کیوں حد میں لاتا ہے؟ بے ایمانی کا لباس پہن کے اگر تو ادھر آتا ہے، اس نشست پہ بیٹھتا ہے، تجھ پہ بھی لعنت،
तुझे सुनने वालों पे भी लानत, जो तुझे बिठा के सुनते रहते हैं और वो भी कहते हैं हम भी ईमान वाले, वो भी ईमान वाले। बात ऐसी नहीं, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़े मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। तेरे चेहरे पे रौनक ना आ सके, तेरी जुबान पे लगाम ना आ सके, तेरी समात हद में ना आ सके और आका की शान को हद में लाना शुरू कर दी। ऐसी नहीं, इस तरह नहीं। जिसका जो दिल करता है दाढ़ी शरीफ के बारे बात करता है, जिसका जो दिल करता है वो जैसे मर्जी बोलता है बेलगाम घोड़ों की तरह। ऐसे नहीं, जिसने बात करनी है वो बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करे। उधर से करे, खुद से ना करे। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, मैं पहले आपको ये बताऊं कि जो हुक्म है, हुक्म तो ये है ना, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिया लहु। हुक्म ये है कि हदायत 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 बंदे के पास नहीं। बंदा चाहे मैं नेक हूं, कहता है नहीं, पाक मैं हूं, पाक भी मैं ही ढूंढूंगा। पाक मैं हूं, पाक भी मैं ढूंढूंगा, फहरिस्त भी मैं बनाऊंगा और पाकों का प्यार भी पाकों में डालूंगा। पाकों का प्यार भी पाकों में डालूंगा। इसलिए जो गुमराह है वो चाहता है मैं हदायत पाऊं, कैसे पा सकता है? फरमाया मैं हूं, मैं खुद खुदा, मैं खुद अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकों को मैं तलाश करता हूं, उनका ढांचा देखता हूं, दिल देखता हूं। उस दिल में फिर दादा साहब की मोहब्बत डालता हूं। उस दिल में उसके अब्बे की मोहब्बत डालता हूं, उसकी अम्मा की मोहब्बत डालता हूं, उसकी बीवी के तक़द्दुस में रहता हूं। उसके दिल में उसके मुर्शिद की मोहब्बत डालता हूं। उसके दिल में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सरकार की मोहब्बत डालता हूं। क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं शारग से करीब हूं, शारग से करीब हूं। थोड़ा फर्क है, थोड़ा दुरानिया है, थोड़ा फर्क है। फरमाया मेरी हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी जानों से करीब है। इधर फर्क है, मैं शारग से करीब हूं, मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी जानों से करीब। तो फिर उस दिल में, गंदे दिल में, मैं जिसका दिल भी नहीं, वाह वाह वाह, तो आंख से पाक,
ہاتھ سے پاک، جس کا دل بھی نہیں، جو حد میں بھی نہیں، ہر جگہ ہے، جسم نہیں، ہاتھ نہیں، جس کے ہاتھوں کو میں اپنا ہاتھ کہوں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ غزوہ بدر میں جب مٹی اٹھائیں تو آپ نے فرمایا اے حبیب علیہ السلام، آپ رحمت ہیں۔ کوئی کہے یہ مٹی آپ نے پھینکی، نہیں، آپ نے نہیں پھینکی، یہ ید اللہ فوق ایدیہم، عزو مصطفیٰ، عزو ہاتھ ہے، عزو ہاتھ ہے، عزو ہاتھ ہے، جو اپنے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ کو خود فرمایا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، مٹی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، کس نے پھینکی؟ میں وہ فیل بھی میرا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عزو بھی میرا، فیل بھی میرا، عزو بھی میرا، فیل بھی میرا۔ ظاہری مٹی آپ نے پھینکی، ظاہری مٹی آپ نے پھینکی، فرمایا یہ عزو مصطفیٰ علیہ السلام یہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ہستی کی حد تلاش کرتے ہو جس کی حد نہیں، وہ فرماتا ہے یہ میرا ہے، یہ ہاتھ سبحان میرا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس نے فرمایا میں خود خدا دل سے پاک ہوں، تو میں نے اس کو دل دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توحید کی تفسیر پوچھنی ہے، میں بیٹھا ہوں، پوچھے مجھ سے۔ توحید جب سمجھ آ جائے گی نا تو پھر سارا کام بن جائے گا۔ توحید کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ توحید ہے کیا؟ توحید ہے کیا؟ بات فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، میں تیرا دل جو ہے میں محبت ڈال دوں تیرے دل میں، جس کو میں نے دل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، صحاح ستہ کی ساری حدیث پڑھی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ عمر کتنی ہے آقا علیہ السلام کی۔ آج بھی مجھے کوئی میسج آیا، میں ظاہر نہیں کروں گا کس نے کیا، آج بھی کسی نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی عمر کتنی ہے وہ بتا دیجیے۔ میں بتانے لگا ہوں عمر کتنی عمر ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل مجھے یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ آقا نہیں پتا کتنی ہے، نہیں پتا کتنی ہے۔ کہا پھر بھی بتاؤ کتنی ہے؟ کہا اندازہ ہے۔ کیا اندازہ ہے؟ یا نبی اللہ ایک تارا نکلتا تھا، ایک تارا نکلتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی، غور سے سنے آپ، توجہ سے سن۔ پوچھا کتنی عمر ہے؟ آج یا نبی اللہ، یا نبی اللہ میری عمر اتنی ہے اندازہ نہیں، لیکن میں اندازے سے آپ
خود حساب لگا لیں کہ عمر کتنی ہے. آج یاد نہ آ رہی تھی تو کہا کہ ایک تارا نکلتا تھا، آج نکلا اور وہ 70,000 سال بعد نکلا. کتنے سال؟ 70,000 سال. یاسین کتنے سال بعد؟ 70,000 سال. 70,000 سال کے بعد وہ دوبارہ نکلا. تو وہ تارا میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا. کتنی مرتبہ؟ 70,000. 70,000 مرتبہ. اور یہ 24 گھنٹے کے دن نہ جاننا آپ. اس وقت نہ زمین تھی، نہ فلک، کچھ بھی نہیں تھا، نہ سورج تھا کوئی. میری بات کی طرف توجہ کریں. نہ سورج تھا. یہ رات کی حد ہے، ختم ہو جاتی. سورج بتاتا ہے اتنی لمٹ ہے دن کی، اتنی رات کی. سورج بھی نہیں تھا، یہ بھی حد میں. جس دن اللہ سبحانہ تعالی ایسے سورج اور چاند کو اپنی لپیٹ میں لے کے ایسے کر دیں گے، اس دن کی بات کر رہا. کچھ بھی نہیں تھا. عرش تھا، کہاں تھا؟ پانی پہ تھا. تو وہ ایک دن آپ والا دن نہیں تھا. وہ ایک دن قرآن پاک سے پوچھا تو وہ ایک دن 50,000 سال کا ایک دن تھا. وہ 70,000 سال کے بعد آج دوبارہ تارا دیکھا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دن نہیں تھا. کہیں ان دنوں کی کیلکولیشن نہ کریے گا کہ یہ دن تھے. 50,000 سال کا وہ ایک دن وہ کتنا ہوگا وہ اسی کو پتا ہے. تو میں وہ تارا آج دیکھا، پھر 70,000 سال بعد دیکھا. 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. 50,000 سال کا ایک دن تھا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں میری کتنی عمر ہے. جبریل، رب کعبہ کی قسم، وہ تارا میں خود محمد مصطفیٰ. آپ کو پتا ہے آپ کس آقا کے امتی ہیں؟ وہ کسی سے پوچھ کے تو دیکھیں. آپ کو اپنے مقام ہی بھول گیا. اور جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پہ شک کرتے ہیں، ان کا نقطہ بھی دینے لگا. میری طرف سے سعودیہ کا قرآن پاک میں ہے، میری طرف سے کسی مولانا اشرف تھانوی کا لے ہیں، میری طرف سے جس فرقے کا چاہے لے ہیں، سارے متفق ہیں ایک جگہ پہ. جو بات کر رہے ہیں وہ سارے متفق ہیں اس میں. اور کیسے متفق ہیں کہ جس کی توحید کو مانتے ہیں
اس نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں مت فرق نہ ہونا، آپس میں فرقہ پرستی نہ کرنا۔ تو ادھر ہر پیر فرقہ پرست، ہر مولوی فرقہ پرست جو ایک آیت کا انکاری ہو، علامہ صاحب بتائیں وہ کون ہوتا ہے جو ایک آیت کا قرآن پاک کی کا انکاری ہو؟ آپ بتائیں جی حضرت صاحب کون ہوتا ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک، سید الانبیاء تک، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہیں بھی کوئی فرقہ ظاہر نہیں ہو رہا، پہلے بھی ایمان والے اب بھی ایمان والے۔ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، بے ایمان اہمی اندر داخل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ بے ایمان، آپ لوگوں کو پتہ ہے ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ شہزادے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصیرت ہوتے ہیں، عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں، ماں باپ کے جوتے سر پہ رکھنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ اپنی جوانیوں سے ماں باپ کو ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھا، کون پڑھاتا ہے؟ کون؟ اتنی عمر ہو گئی، کہاں نمازیں پڑھتے رہے، کہاں نمازیں پڑھتے رہے۔ نقطے میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ ایمان والوں کو پکار رہا ہے۔ کسی فرقے پہ نماز فرض ہوئی ہے؟ کوئی کسی فرقے پہ نماز فرض ہوئی ہے؟ کسی پیر سے، کسی بھی بندے سے پوچھ لیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، کس نے کہا تجھے؟ کس نے کہا تو اہل حدیث ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تجھے ایمان والا بنا رہا، تو کہہ رہا میں اہل حدیث ہوں۔ نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، نہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، نہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ، نہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، وہ قرآن تو اترا سید الانبیاء پہ، تم ڈاکے مار رہے ہو۔ جس کا جو دل کیا، یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ قرآن منع کر رہا ہے خود سے نہ بول، خود سے نہ بول۔ قرآن کھانے کا بھی طریقہ بتا رہا ہے، حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتا رہا ہے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ جب تجھے لگے کہ یہ راستہ تو ابلیس کا راستہ تھا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، تو پھر ادھر کیا لینے جا رہا ہے؟ چھوڑ دے وہ راستہ، چھوڑ راستہ ہو، ابھی چھوڑ۔ جب تیری منزل توحید ہے، جب تیری منزل توحید ہے اور نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، تو پھر تجھے کیا ضرورت ہے ان مولویوں کے پیچھے اور ان پیروں کے پیچھے لگنے کی جو تجھے اپنے پیچھے چلا رہے ہیں؟
جس دن تجھے کوئی امام ملا تو پھر تو ولی نہ بنا تو پھر کیا بات ہے؟ یہ دین تو تجھے پاک کر دیتا ہے. تو 20 30 40 50 کہتے ہیں میں نمازیں پڑھ کے آؤں. میں نماز فرض ہے تیرے پہ جو پڑھ رہا ہے؟ کیا دین اتنا آسان ہے؟ کہا کہ جو زنا کرنا چھوٹا جرم ہے، نماز چھوڑنا بڑا جرم ہے. بھائی تو دین کا ٹھیکیدار ہے، تیری جرات ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قرآن تو تجھے کہہ رہا ہے اپنا بتھا بند کر. یہ تیرے ابے کی جگیر ہے. یہ سید الانبیاء کا قرآن جو ان پہ نازل ہوا ہے، خود سے نہیں بولنا. بولنا ہے تو قرآن سے بولو. کہا کہ اس پہ فرض کیسے ہو گئی نماز؟ ہم تیری دیکھیں. جس بندے کا وضو نہیں ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ریکوائرمنٹس ہیں. جسم پاک، کپڑا پاک، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. تیرا سارا باطن پاک تو کلیم پہ اس سے معراج کرنے آ رہے. توبہ کر کے ایمان والا بن تو پھر تجھے پتہ لگے گا کہ کیا ہوتا ہے. اچھا عمر نبی علیہ السلام کی کا پتہ لگ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میں تھا. اور اس وقت پیدا نہیں تھا ہوا، وہ تو نے دیکھا تھا. جبریل تو نے دیکھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ سب کچھ بعد میں بنا. لوح بھی، قلم بھی، سب کچھ بعد میں. فرشتے بعد میں بنے، سب کچھ بعد میں بنا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کن آقا کے امتی ہیں؟ کبھی سوچیں تو صحیح. ایک موبائل لیتے ہیں، 100 بندے سے پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام کے بارے. کبھی سوچیں کتنی محبت کرنی ہے ان سے، کس طرح سے کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے. آپ لوگ ایمان والے ہیں، آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کیسے کرنی ہے. اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ آقا میرا وجود حقیقت میں اگر آپ نے دیکھنا ہے زمین پہ نہیں دکھا سکتا. زمین پہ نہیں دکھا سکتا تو کہاں نہ ہو. کہا آسمانوں پہ میرے 600 پڑھ ہیں. کتنے ہیں؟ 600. نہیں کھول سکتا. مجھے وہاں جانا ہے. 600 پر کھولوں گا، اپنا آپ دکھایا تو پھر جب دکھایا تو کہا آپ بھی دکھا دیں. کہا اچھا میں بھی دکھا دیتا ہوں. ادھر بشر اور نور کا جھگڑا ہے. نور نے اپنا آپ دکھایا اور اس دنیا میں نہ دکھا سکا. اس دنیا میں
نہ دکھا سکا، اوپر جا کر دکھایا. جو ہی عرش سے نیچے اپنا آپ دکھایا، 600 پر کھولے، کہا اپنا آپ بھی دکھا دیں. 600 پر کھولی، 70,000 پردے ہیں، کھولو. کہا ہاں آقا میں نے بھی تو دکھایا. کہا آجا 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 آجا، پھر آ قد اللہ کے مقام پہ. آپ اپنے آقا کو جانتے ہی نہیں. نوجوانوں آپ دیکھیں، اس بچے نے نعت شریف پڑھی، سب نے پڑھی. آپ کو پتہ ہے کس کس کی نعت نے کس کے دل کو ہلایا؟ کس کی نعت شریف نے اندر کو چھیڑ دیا، آنکھوں کا غسل کرا دیا؟ کس نے؟ ابھی یہ ہے کہ کہا آ جاؤ اوپر. کہا بالکل یا نبی اللہ. کہاں؟ کہا وہاں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہاں؟ کہا وہاں. کہاں؟ انہو هو السمیع البصیر. فرمایا وہاں جہاں وہ عیاں ہے وہاں. کہا آقا یہ 600 پر اس نور کی ایک جھلک سے جل جائیں گے. آقا نہیں تک سکتا. نہیں تک سکتا. کیا ہے؟ رحمتی وسعت، میری رحمت وسعت کل شیء، ہر شے سے وسیع ہے میری رحمت. اور میری رحمت ہے کون؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو عالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوپر انہو، بس انہو بے شک، نون سے ہم، ہو بس تو ہی. کہا ادھر کوئی نہیں جا سکتا. آقا آپ جائیں. ہو. آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو کہا اے موسیٰ کتاب لینی ہے، پتھروں میں پتھروں دور پہاڑ میں چلا کاٹ کے لے لے. مجھے تکنا ہے دور پہاڑ پہ. وہ موسیٰ کو کہا تو ادھر آپ کو تو رات سے اٹھا لیا. سبحان اللہ دی اسرا، خیر کرا دی. سفر نہیں کرایا، سیر کرائی. اسرا. سفر بہت جلدی میں ہوتا ہے. سفر بہت جلدی میں ہوتا ہے. اور سیر رک رک کے ہوتی ہے. قیامت عام ہوتا ہے، تکا جاتا ہے، ہر ایک سے ملا جاتا ہے. 1,24,000 انبیاء کرام سے ملا گیا. سبحان اللہ. ان کو مقتدی بنایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی
بات ہے کہ آقا کی حد کوئی تلاش کرے. حد تو تب ہونا جب وہ اس کے بنانے والا ہاتھ میں رکھے. آپ کیسے امتی ہیں؟ میرے گھر بھی کدی آؤ، میرے گھر روشنی ہوئے، وچھا دیوا میں دل اپنا، جے آمد آپ دی ہوئے. کہا کہ قرآن ہے، کہا گلی گلی میں جہاں میرا محبوب جائے ادھر قرآن پیچھے جائے. کہا تو نے لینا ہے تو ادھر آ، تو نے لینا ہے تو ادھر آ. کہا جہاں مصطفیٰ ہو ادھر قرآن ہو، قرآن پیچھے پیچھے. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جو ان کے احکامات پہ عمل کرے، جو ان کی شریعت کو اپنا لے، جو ان کی شریعت کو اپنا لے، تو رحمت ہوگی صرف بنی اسرائیل پہ. کس پہ؟ بنی اسرائیل پہ. فرمایا آقا آپ کے تو ایک عالم کے نہیں عالمین کے لیے ہیں. کیا بتا، کہاں جائیں، کیا ہے؟ جو عالمین ہیں وہ فرماتا ہے میں الحمدللہ رب العالمین ہوں. وہ رحمت للعالمین ہے. جہاں میں عالمین ہوں وہاں وہ عالم. متفق کیا قرآن پاک سارے جتنے فرقے ہیں انہوں نے، اور وہ متفق ہوئے ایک چیز پہ، جو نبی علیہ السلام کے علم پہ شک کرتے ہیں. جو شک کرتے ہیں وہ متفق ہو گئے. دیکھیں نا کس چیز پہ متفق ہو گئے. کہتے ہیں ایک نا بادشاہ نے خواب دیکھا. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا. آپ میں دیکھتا ہے میرے گھر کو، میرے تخت کو، میری ریاست کو آگ لگ گئی ہے. بادشاہ آتا ہے، اپنی رعایا کے سامنے بیٹھتا ہے، بیٹھ کے دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں بادشاہ سلام جان کی امان پائیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ بڑے پریشان ہیں. جو شک کرتے ہیں آپ کے آقا علیہ السلام کے علم پہ، وہ متفق ہیں اس چیز پر. کہتے ہیں کہ وہ جو پوچھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فرعون بادشاہ تھا، تخت پہ بیٹھا. سارے یہودی، سارے کافر کہنے لگے بادشاہ سلام اگر آپ چاہیں تو ہم بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کہا کیا ہونے والا ہے بتاؤ، یہ قرآن میں تمام نے ترجمہ لکھا ہوا ہے. کہا یہ ہونے والا ہے کہ ایک نبی کی میلاد ہوگی. مجھے یہ بتائیں جو پیدا ہو میلاد اس کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
میلاد سے بڑھ کر توحید کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ واہ 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 واہ. جو پیدا ہو میلاد اس کی ہوتی ہے. الحمد سے لے کے والناس تک آپ کو پورا قرآن جو ہے سیلیبریشن دکھا سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. اچھا کہا ہاں بتاؤ. کہا بادشاہ سلامت ایک نبی کی میلاد ہوگی. تو کہا مجھے کیا فرق پڑے گا. کہا جہاں میلاد ہوگی وہاں اس میلاد کے ذریعے یتیموں پہ، مسکینوں پہ، ضعیفوں پہ ان کی مدد کی جائے گی. میلاد ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. کہا ایسا ہوگا. کہا ہاں ہاں ایسا ہوگا. وہ سارے ان کے علم پہ یقین کر بیٹھے اور لکھا ہوا ہے. ان کافروں نے بتایا سارا آگے کا فیوچر مستقبل سارا بتا دیا. آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں آئی. نہیں سمجھ آئی. بات کی سمجھ آتی تو آپ چھت پہ پلٹتے. نہیں سمجھ آ رہی. پھر دوبارہ سنیں. نبی پاک علیہ السلام کو کہنے والے معاذ اللہ میں کہتا ہوں جس کا دل کرتا ہے الحمد سے لے کے والناس تک آ کے ترجمہ پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے. اس کو کثیر ابن کثیر کسی سے نہ پڑھے. آئے وہ خود جو پڑھی ہوئی ہے وہ آئے بیٹھے اس کو پڑھا دیتے ہیں. دیکھے کہ ہر حرف میں غلامی آتی ہے کہ نہیں آتی. جو کہتے ہیں دیوار کے پار نظر نہیں آتا، جو کہتے ہیں دیوار کے پار نظر نہیں آتا، کافروں کے علم پہ یقین کر بیٹھے. اپنے نبی کے علم پہ شک ہے، کافروں کے علم پہ شک ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ کتنا چیخوں اور کتنا چیخوں؟ آپ کے آقا علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کی جو شان ہے اس پہ شک ہے. ان کے علم پہ، کافروں کے علم پہ بات ہے. میں نہیں کہہ رہا ہر جو سعودیہ کا جو عمرے پہ ملتا ہے قرآن پاک وہ بھی لا کر دیکھیں، اس پہ بھی یہی لکھا. میرے پاس اس میں کافی محفوظ قرآن پاک ہیں، اس میں سب یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. کہا کہ اس نے کہا کہ اچھا کافروں کے علم پہ یقین ہے، سید الانبیاء کے علم پہ معذرت شک ہے. انہوں نے کہا کہ جو کافروں نے کہا وہ سچ تھا. فیوچر سارا بتا دیا. یہ بھی پتا تھا نبی پیدا ہونے والا ہے. یہ بھی پتا تھا نبی پیدا ہونے والا ہے. یہ بھی پتا تھا نبی پیدا ہوا، میلاد ہوا تو تیرا تختہ چل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، تیری سلطنت تباہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کہ ان کافروں کو یہ علم تھا، نجومیوں کو. انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں بادشاہ سلامت ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ نبی ہوگا اور جب پیدا ہو گیا تو تباہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے جہاں جن گلیوں میں میلاد ہوتی ہے وہاں کو برباد کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. بہت زیادہ لے چکا ہوں، لیکن میں آپ ساری محفلیں سنتے ہیں، کوئی کسی کو گالی نکال رہا ہے، کوئی کسی کو. میں کہتا ہوں حق کو سمجھنے، حق کو جانیں گے تو آپ کی بات بنی.
حق کو سمجھے. کتنا بڑا ڈاکہ ہے جو ان کے حبیب ہیں، جو ان کے حبیب ہیں ان پہ شک ہے، اور کافروں علم کے علم پہ. اور کون سا علم؟ علم غیب. سبحان اللہ. علم غیب پہ پک ہے. کن کو؟ اس پہ انکاری نہیں ہے کوئی بھی. اس میں دیوبندی بھی اکٹھے ہو گئے، سارے اہل حدیث بھی اکٹھے ہوئے، جو فرقے ہیں سارے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا ہاں انہوں نے سچ کہا تھا، ان کو پتا تھا، جو بھی تھے ان کو پتا تھا، نبی اور رسول کو نہیں پتا. کافر کو پتا ہے کہ نبی آنے والا ہے. کہا اچھا، جنہوں نے سمجھنا تھا سمجھ لیا. اب آگے نکتہ تھوڑا لے جاتا ہوں تھوڑا سا. کہا اچھا اب میلاد روکتا کون ہے؟ اس نے کہا اچھا کافر نے بتایا ہوگا تو تو تباہ ہوگا. کہا اچھا تو اب میلاد نہیں ہوگا. کہا اب میلاد نہیں ہوگا. کہا اچھا ہاں. کہا گلی گلی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا بچیوں کو چھوڑ دو، بچوں کو سبھی کو ذبح کر دو، سبھی بچوں کو ذبح کر دو. کرتے کرتے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا میلاد تو ہوگا. میلاد تو ہوگا. من المفسدین. فرمایا یہ بڑا فسادی ہے، اللہ بہت بڑا فسادی ہے. کہا نہیں، موسیٰ کا میلاد روکا ہے، چھوٹا فسادی ہے. موسیٰ سید الانبیاء تو نہیں، کلیم اللہ ہے، میرا حبیب نہیں. کہا چھوٹا 70,000 بچے قتل. کہا پھر بھی چھوٹا فسادی. نکتے پہ ہی بات. تو فرمایا بڑا فسادی کون ہو؟ فرمایا جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد روکے. کہا میلاد تو ہوگا، میلاد تو ہو کے رہے گا. اچھا اللہ نہ بھی ہوتا، اللہ نہ بھی ہو، وہ جو روک رہا ہے تو نے ضرور کرنا ہے. فرمایا وَنُرِيدُ اور نو ہم رید میلاد منانا میری چاہت ہے. ایک لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے. فرمایا میلاد اور نرید اور ہم چاہتے ہیں کہ نبی کا میلاد ہو. 70,000 بچہ مارا. فرمایا میلاد پھر بھی ہوگا، تیرے گھر میں ہوگا، تیرے گھر میں ہوگا. میلاد نہیں رکے گا. کہا میلاد تو موسیٰ کا نہیں روکا تو میرے مصطفیٰ کا کیسے رکے گا؟ کہا میلاد تو موسیٰ کا نہیں روکا تو تم ادھر روکنے کی کوشش کر رہے ہو. 70,000 بچہ مارنے کے بعد بھی میلاد ہوا اور تیرے گھر میں ہوا. بات کو ختم کرتے ہیں، بات کو ختم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ میلاد ہو گیا.
سبحان اللہ میلاد ہو گیا، ٹیمیں آ گئی، ایجنسیاں پہنچ گئی، ایجنسیاں پہنچ گئی کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں۔ ماں ڈر رہی ہے کہ ایجنسیوں کو خبر ہو اب موسیٰ نہیں بچے۔ ہمارے حضرت صاحب آپ سنیں ضرور۔ فرمایا کہ گھر آ گئے، انہوں نے ماں نے تنور میں رکھ دیا، بچے کو ٹھنڈے تنور میں رکھ دیا، رکھنے کے بعد ایجنسی نے سارا چیک کیا، چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں بچہ کوئی بھی نہیں ہے، بات لمبی ہے، مختصر نکتہ بتا رہا ہوں، وہ واپس چلے گی، کوئی نہیں، مطمئن ہو کے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو ان کی امی جان نے کہا بیٹے بھائی کو لے آؤ، کہا اماں کہاں ہے بھائی؟ کہا تنور میں رکھا، کہا اماں میں تجھے آگ جلا آئی ہوں، شعلے باہر آ رہے ہیں۔ ماں تڑپتی ہوئی بھاگی گئی، جا کے تنور کو اوپر سے اٹھایا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کوئلوں سے کھیل رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ یہ نبی ہے، نبی تم سید الانبیاء کی بات کرتے ہو۔ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام آگ سے کھیل رہے ہیں، ماں نے نکالا باہر، گلے سے لگا۔ اب آگ جن کو نہ جلائے، جن کے وجود کو نہ جلائے، وہ وجود ابراہیم ہے۔ آگ جن کو نہ جلائے وہ وجود موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ تو جب آپ کے آقا کسی روٹی کو ہاتھ لگا دے تو اس کو نہ جلائے۔ آپ کن کی امت ہے؟ وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کیسے روتے رہے کہ مجھے امتی بنا دیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو ندا آئی، کہا اس طرح کرو، نبی ہے، اس کو اس طرح کرو، کہا کہ اسے دریائے نیل میں بہا دو۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، جس کو نبی کو جس میں رکھو، گھر میں کچھ نہیں۔ کہا اچھا ایک منٹ ہے، جبریل، جی رب جبریل، کہا میلاد ہو گیا۔ سبحان اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ حکم یا رب۔ فرمایا موسیٰ کا میلاد ہوا تو پھٹے کیوں نہیں چڑھا رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے میلاد پہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پھٹے چڑھاتے رہے۔ فرمایا ڈبہ بھی بناؤ نا، پھٹا بھی چڑھایا، ڈبہ بھی بنایا۔ اب اگر اس ڈبے میں تھوڑا سوراخ ہو تو پانی اندر آ جائے، اگر سوراخ نہ ہو تو آکسیجن کیسے جائے گی اندر؟ یہ تو ہے وہ نبی ہے، وہ نبی ہیں، وہ نبی۔ اچھا وہ پھٹے چیزیں بن گیا ڈبہ، کہا اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ اب فرعون، ابلیس کی اہلیہ، 5 منٹ میں اپنے گفتگو کو سمجھنے لگا۔ فرعون کی
بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیوں کہا تفصیل کے بعد میں بتاؤں. جو فرعون جیسے کے ساتھ نکاح کر دے یہ بیٹیوں کے لیے اچھا بہا دیا. اب 2 گاڑوں کے ساتھ وہ دریائے نیل کا نظارہ کر رہے ہیں. دیکھا دور سے خوبصورت ایک آ رہا ہے ڈبا. دیکھا تو ایک درخت کے ساتھ ایسے لگ کے تو نظارے کرا رہا تھا. اللہ کی حکمت دیکھیں نا. دیکھا اتنا پیارا ڈبا. کہا دونوں گارڈوں کو بلایا. کہا یہ دیکھو وہ سامنے ڈبا دیکھا جی دیکھا. کہا جاؤ پکڑ کے لے گئے. اتنا خوبصورت ڈبا. اور جو ہی لے کے تو عبرانی زبان تھی اس وقت. تو عبرانی میں پانی کو کیا کہتے ہیں؟ مو. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مو. اور درخت کو کیا کہتے ہیں؟ سام. عبرانی زبان میں پانی کو کہتے ہیں مو اور درخت کو کہتے ہیں سا. جو ہی کھولا جو نبی کا نور کا جلوہ جو ہی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پہ پڑا تو فوری طور پہ منہ سے بے ساختہ نکل آیا موسیٰ. موسیٰ. موسیٰ کا مطلب پانی میں درخت کے پاس پایا جانے والا اس کو موسیٰ کہتے ہیں. تو لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. وہ آج بھی زندہ ہیں جسم کے ساتھ زندہ ہیں. آخری بات یہ بھی میں کلیئر کر دوں ایک نقطے میں صرف 1 منٹ. جو کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. کون سی سورہ؟ سورہ توبہ. اللہ کریم نے فرمایا اے نبی اے نبی اے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اب یہ کہنے کے لیے سید الانبیاء ہونا ضروری یہ کہنے کے لیے سید الانبیاء ہونا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں قرآن کدھر بھیج رہا ہے. قرآن نے نہیں کہا کہ کتابوں کی سے تمہیں ہدایت ملے گی. قرآن نے نہیں کہا کتابوں سے تمہیں ہدایت آئے گی. مساجد سے تمہیں ہدایت آئے گی. جدھر آقا نے فرمایا ادھر جانا ہے نا ہدایت بھی ادھر ملے گی. اہدنا الصراط المستقیم. دکھا دو ہمیں سیدھا راہ. صراط الذین انعمت علیہم. جس دن انعام یافتہ تجھے مل گیا ہدایت بھی اس دن مل جائے گی. وما علینا الا البلاغ. کتنی رکھنی چاہیے داڑھی شریف؟ کتنی رکھنی چاہیے؟ کتنی ہونی چاہیے داڑھی شریف؟